ایک مولوی پیدا ہوا ہے جو گویا زیادہ ہے مولوی کم ہے. اس نے ہمارے ہاں الہ آباد بارہ بنکی اور پرتاپ گڑھ کی تقریروں میں کہا اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ صحابہ نے نبی پر کھڑے ہو کے سلام بھیجا ہے تو میں بریلوی ہو جاؤں گا, میں توبہ کر کے سنی ہو جاؤں گا. تو میں نے ہر جگہ جا کے اس کو روک چھیڑا مگر بھاگ گیا. اٹیا تھوک میں جا کے اس کے گھر کے سامنے میں نے تقریر کی کہ تم نے کہا تھا اگر کوئی ثابت کر دے کہ صحابہ نے نبی کو کھڑے ہو کے سلام بھیجا ہے تو میں بریلوی ہو جاؤں گا. میں ثابت کرنے آیا ہوں, کیسے ثابت کروں گا سن لو. مگر وہ کمرے سے باہر نہیں نکلا. اب آپ کو میں بتا دوں جو لوگ کہتے ہیں کھڑے ہو کے سلام کہاں سے ثابت ہے, آپ ان سے پوچھئے جب صحابہ مسجد نبوی میں جاتے تھے سرکار کا دیدار ہوتا تھا تو کیا دو زانوں بیٹھ کے سلام کرتے تھے؟ کہنا پڑے گا کھڑے کھڑے سلام کرتے تھے. مدینہ طیبہ کی گلیوں میں جب سرکار کا دیدار ہوتا تھا تو کیا صحابہ پلتھی مار کے یا دو زانوں بیٹھ کے سلام کرتے تھے؟ کہنا پڑے گا کھڑے کھڑے سلام کرتے تھے. غزوات میں سرکار کو صحابہ جب سلام پیش کرتے تھے تو کیا بیٹھ کے سلام پڑھتے تھے؟ کہنا پڑے گا کھڑے کھڑے سلام پڑھتے تھے. اور سنیے یہی اتنا نہیں, سرکار کا وصال ہو گیا, قبر انور میں تشریف لے گئے, سیدنا صدیق اکبر سلام کے لیے حاضر ہوئے, کھڑے کھڑے انہوں نے سلام پڑھا. فاروق اعظم نے کھڑے کھڑے سلام پڑھا, عثمان غنی نے کھڑے کھڑے سلام پڑھا, مولا علی نے کھڑے کھڑے سلام پیش کیا, عشر مبشرہ نے کھڑے کھڑے سلام پیش کیا, نبی کے صحابہ نے کھڑے کھڑے سلام پیش کیا. آج ساری دنیا کا مسلمان جو مدینہ طیبہ جاتا ہے آپ پوچھیے حاجیوں سے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ نبی پر کھڑے ہو کے درود و سلام پیش کرتا ہے. اب ہمیں کہنے دو اگر مدینہ طیبہ میں رسول اللہ پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھنا ناجائز و حرام نہیں ہے تو مبارک پور میں ناجائز و حرام کیسے ہو گیا؟ یہاں شرک و بدعت کیسے ہو گیا؟ اب میں تو ایسی بات بتا دوں کہ خالی ہم ہی نہیں پڑھتے ہیں, وہ بھی کھڑے ہو کے سلام پڑھتے تھے. آپ کہو گے کیسے سلام پڑھتے ہیں؟ تو قرآن کی آیت ہے سلام علی المرسلین. ارے پورے سال کوئی پڑھے نہ پڑھے مگر جب رمضان کا مہینہ آئے گا تراویح کی نماز میں کھڑے ہوں گے تو قبلہ کی طرف رخ ہے, مسجد ہے, خدا کا گھر ہے, اللہ کی عبادت ہے, سب ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور سلام علی المرسلین کہہ کر سارے رسولوں پر کھڑے ہو کے سلام بھیج رہے ہیں. اب ہمیں کہنے دو اگر سارے رسولوں پر حالت نماز میں مسجد کے اندر کھڑے ہو کے سلام پڑھنا ناجائز نہیں ہے تو میلاد شریف کی محفل میں مدنی تاجدار پر کھڑے ہو کے سلام پڑھنا ناجائز کیسے ہو جائے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت, مگر نعرہ تکبیر. یہ تو بڑے بات ہوتے. کہنے لگے مولانا ہم ایک جگہ بتائیں گے جہاں کھڑے ہو کے نہیں بیٹھ کے سلام پڑھا جاتا. ہم نے کہا بتائیے. کہا مسجد. ہم نے کہا نماز میں. جب نماز میں بیٹھتے ہیں تو نبی پر سلام بھیجتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی, اور آدمی بیٹھا رہتا ہے, بیٹھے بیٹھے سلام پڑھتا ہے. تو جب نماز میں بیٹھ کے سلام پڑھنا جائز ہے تو میلاد کی بزم میں ناجائز کیسے ہو گیا؟ ہم نے کہا کس عالم نے کہا ہے کہ میلاد میں بیٹھ کے سلام پڑھنا ناجائز ہے؟ پہلے اس کا نام بتاؤ. کہنے لگے مگر اگر ہم میلاد کی بزم میں بیٹھ کے پڑھتے تھے تو حرج ہی کیا ہے؟ ہم نے کہا حرج کی بات تو ہم نے کی نہیں, ہم بھی تو بیٹھ کے درود و سلام پڑھتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کے ناجائز و حرام کہتے ہو تو دلیل تو آپ کو دے لکھ میں, کھڑے ہو کے ناجائز کیسے ہے؟ کہنے لگے جو چیز نماز میں جیسے ہو نماز کے باہر بھی ویسے ہونا چاہیے. جب نبی پر درود و سلام نماز میں بیٹھ کر ہے تو نماز کے باہر بھی بیٹھ ہی کے ہونا چاہیے. ہم نے کہا اچھا اگر یہی دلیل ہے کہ نماز میں درود و سلام بیٹھ کر ہے تو نماز کے باہر بھی بیٹھ کے ہونا چاہیے تو قرآن کی تلاوت نماز میں کھڑے ہو کے ہوتی ہے. اب آپ بتاؤ کہ دیوبند میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو طلبہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں کہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں؟ ندوہ میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں کہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں؟ الجامعۃ الاشرفیہ میں اگر بیٹھ کے قرآن پڑھا جاتا ہے تو احیاء العلوم میں بھی بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے, دیوبند میں بھی بیٹھ کے کھڑے ہو کے بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے, ندوہ میں بھی بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے. اگر تمہاری دلیل یہ ہے کہ نماز میں جو چیز جیسے ہو نماز کے باہر ویسے ہونا چاہیے تو قرآن نماز میں کھڑے ہو کے پڑھا جاتا ہے. اب سارے مدرسوں میں بورڈ لگا دو کہ جب بچے قرآن پڑھیں یا اساتذہ قرآن پڑھائیں تو سب کھڑے ہو جایا کریں, اس لیے کہ قرآن نماز میں کھڑے ہو کے ہے. کہنے لگے مولانا یہ کوئی ضروری رکھی کہ نماز میں جو چیز جیسے پڑھی جائے ویسے نماز کے باہر بھی پڑھی جائے؟ ارے نماز میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھا جاتا, نماز کے باہر بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے. ہم نے کہا پھر سن لو, نماز میں سلام بیٹھ کے پڑھا جاتا
ہے اور نماز کے باہر کھڑے ہو کے پڑھا جاتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ۔ کہنے لگے مگر ایک بات اور بھی ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہا آپ لوگ یا لگا دیتے، یا سے بہت جلن ہے، یا سے بہت جلن ہے۔ کہتے ہیں یا تو خالی اللہ ہی کے نام کے ساتھ لگانا چاہیے، نبی کے نام کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے۔ ہم نے کہا قبرستان جاتے ہو؟ کہاں جاتے ہیں؟ ہم نے کہا جب جاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ کہا مردوں کو سلام کرتے ہیں۔ کیسے سلام کرتے ہو؟ کہا رسول اللہ نے فرمایا ہے جب قبرستان جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، وہی جھگڑے والا یا جس کے لیے مبارک پور کے ہوٹل میں جھگڑا ہوتا ہے، چوراہے پہ جھگڑا ہوتا ہے، محلے میں جھگڑا ہوتا ہے، کہیں لاٹھی چلتی ہے، کہیں گھوسا لات چلتی ہے کہ یہ یا کیوں لگا دیا، یا تو خالی اللہ ہی کے لگانا چاہیے۔ اب دیکھو وہی جھگڑے والا یا یہاں موجود ہے۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جب قبرستان جاؤ مردوں کو دیکھو تو وہاں قبرستان میں پہنچ کے کہو السلام علیکم یا اہل القبور۔ اب بتاؤ مبارک پور والو، اگر مبارک پور کے قبرستان کے مردے کو یا کہہ کے سلام کرنا جائز ہے تو مدینے کے زندہ رسول کو یا کہہ کے سلام کرنا ناجائز کیسے ہو جائے گا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کہنے لگے مگر مولانا یہاں تو قبریں سامنے ہوتی ہیں اور رسول اللہ کی قبر تو یہاں سے ہزاروں میل دور مدینہ طیبہ میں ہے، اگر قبر سامنے ہو تب یا کہہ کے سلام کیا کیجیے، اور جب قبر سامنے نہیں ہے تو یا کہہ کے سلام کرنا ناجائز ہے جس کو سلام کیا جائے۔ اگر وہ دیکھا سامنے ہو اس کو دیکھو تو یا کہا کرو۔ ہم نے کہا کیا قبرستان کا مردہ تختے ہٹا کے مٹی کھود کر کفن پہن کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا؟ کہا مردہ تو سامنے نہیں آیا مگر مردے کی قبر آئی ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو مان لیا مبارک پور کا چھوٹا موٹا قبرستان ہو، آپ گیٹ پہ جاؤ ساری قبریں نظر آ جائیں گی، لیکن اگر لکھنؤ کے ایس باغ کا قبرستان ہو یا بمبئی کے ناریل باڑی کا قبرستان ہو جو میلوں لمبا پھیلا ہوا ہے تو وہاں تو ساری قبریں بھی دکھائی نہیں دے گی۔ اب کیا کرو گے؟ ہر قبر کے سرحانے یا پائتی جا کر کہو گے السلام علیکم یا اہل القبور؟ کہنے لگے لکھی گیٹ ہی سے کہہ دیں گے۔ میں نے کہا سب مردوں کو پہنچے گا؟ کہا جتنے قبرستان میں مردے تھے سب کو پہنچ جائے گا۔ ہم نے کہا سب کفن کھول کر قبر کی مٹی ہٹا کے سامنے آ جائیں گے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا قبریں سامنے ہوں گی؟ کہا چھوٹا موٹا قبرستان ہوگا قبریں سامنے ہوں گی، بڑا ہوگا قبریں سامنے نہ ہوں گی۔ ہم نے کہا بے وقوف جب قبرستان کے مردوں کو بغیر دیکھے یا کہہ کے سلام کرنا جائے، قبریں نظر نہ آئے یا کہہ کے سلام کرنا جائے تو مدینے کے زندہ رسول کو یا کہہ کے سلام کرنا ناجائز کیسے ہو جائے گا؟ اچھا ایک بات اور بتائی، جب مبارک پور کے قبرستان میں آپ جاتے اور اپنے قبرستان کے مردوں کو سلام کرتے تو کھڑے کھڑے کی بیٹھ کے، ارے بولیے، کہ لیٹ کے سلام کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں؟ ارے بولو کیسے؟ اب وہ تو کہتے ہیں کھڑے ہو کے سلام پڑھنا ناجائز۔ اب ان سے پوچھئے جب کھڑے ہو کے ناجائز ہے تو ہر قبرستان پہ بورڈ لگا دو، کم سے کم اپنے یہاں تو ضرور لگا دو کہ یہاں جو آئے مردے کو سلام کرے وہ دو زانو بیٹھ جائے یا پلٹی مار کے بیٹھ جائے یا لیٹ جائے تب سلام کرے، کھڑے ہو کے نہ کرے گا ورنہ مشرک ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے گندے عقیدوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میلاد النبی کی شب ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارا ایمان ہے کہ انجمن اہل سنت اشرفی دارالمطالعہ کے اہتمام سے یہ شاندار محفل میلاد سجی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارے آقا اگر کرم فرما کے آنا چاہیں تو بولو آ سکتے ہیں؟ ارے بولو، یہ کوئی ضروری نہیں آ ہی جائیں، لیکن سرکار اگر کرم فرما کے آنا چاہیں تو ارے بولو، آپ کا ایمان کیا ہے؟ آ سکتے ہیں؟ ارے بولیے آ سکتے ہیں؟ کتنے لوگوں کا عقیدہ ذرا ہاتھ اٹھا دے؟ سب کا عقیدہ ہے، اٹھائے رہیے گا۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں؟ یا رسول اللہ اے میرے آقا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے